حضرات محترم، آپ احباب جانتے ہیں کہ شب میلاد کی آمد ہے، اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا کے جو حالات تھے، اس وقت کے جو مناظر تھے، یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ باپ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، بیٹا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا۔ یعنی یہ حالات تھے۔ ان حالات کو ایک دم سے انقلاب میں تبدیل کر دینا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان ہے ہم پر۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ماں کے قدموں کے نیچے جنت دیکھ رہے ہیں اور اپنی بہن کا احترام کر رہے ہیں، اپنی بیوی کو عزت اور احترام کے رشتے کے ساتھ رکھ رہے ہیں، اپنے والدین کا ادب و احترام اگر آج ہم کر رہے ہیں تو فقط اس لیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اس رات کی آمد پر جو کام ہمارے کرنے والے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا تو اس بات کا اہتمام کریں کہ آپ اپنے سابقہ گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لیں، سب سے پہلا کام۔ اس کے بعد دوسرا کام آپ یہ کریں کہ ابھی تو نماز پڑھ لی ہے، اس کے بعد جو بھی نماز ہماری زندگی میں آئے گی ہم نے کبھی جماعت نہیں چھوڑی۔ دوسرا کام تو یہ کرنا ہے۔ تیسرا کام یہ بھی ساتھ میں کرنا ہے کہ صرف خود نہیں چھوڑنی، اس کی گارنٹی نہیں لینی، بلکہ اپنے ماتحت جو لوگ ہیں، مثال کے طور پر ہمارے بیوی بچے ہیں، اگر ہم دکان پہ ہیں تو ہمارے نیچے کام کرنے والے ملازمین ہیں، تو ان کو بھی ہم نے نماز پڑھانی ہے، یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ تیسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے، اب سے لے کر ہمیشہ باوضو رہنا ہے۔ جب بھی وضو ٹوٹے دوبارہ وضو کر لینا ہے۔ اس کی بے شمار برکتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، اللہ پاک نے اس کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے کو بھیجا اور حکم دیا کہ روح تب قبض کرنی ہے جب اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 17 سال فرشتہ اس کی نگرانی کرتا رہا۔ کتنے سال؟ 17 سال اس کا وضو نہیں ٹوٹا۔ نہیں ٹوٹے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ٹوٹا ہی نہیں ہے، بلکہ جب بھی ٹوٹا اس نے دوبارہ وضو کر لیا۔ کوئی ایسا موقع آیا جہاں اس کو پانی میسر نہیں آیا تو شرعی حکم یہ تھا کہ پانی کی تلاش کی جائے۔ وہ پانی کی تلاش کر رہا تھا کہ اس دوران فرشتے نے اس کی روح کیا کر لی؟ قبض کر لی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا اعزاز اور اتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ اس سے آپ دیکھیں گے کہ ذہنی جتنی بھی بیماریاں ہیں، پریشانی، ذہنی کھچاؤ یا یہ جو سٹریس کی بیماری آج کل چل پڑی ہے، وضو سے انشاءاللہ العزیز یہ ساری بیماریاں آپ کے اندر سے آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ چوتھا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ کسی سے بات نہیں کر رہے، دکاندار ہیں تو ظاہر بات ہے آپ نے گاہک ڈیل کرنا ہے، اب یا تو ملازم کو بتانا ہے کہ یہ کام ایسے کر لو ایسے کر لو۔ یہ کام اگر آپ نہیں کر رہے تو اس دوران آپ نے درود پاک کا نغمہ اپنی زبان پر سجا کے رکھنا ہے، جتنی کثرت سے ہو سکے۔ اس کے اوپر بے شمار حدیث مبارکہ آپ سن چکے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ تو یہ بھی بڑی عظمت والا کام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام ہے کرنے والا، وہ یہ ہے اگر آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کر رہے ہیں یا کسی محفل میں شریک ہوئے ہیں، کوشش کریں اس میں کوئی بھی غیر شرعی کام دیکھیں تو اسے بند کروائیں۔ بند کروانے کی صلاحیت نہیں ہے تو اس محفل سے اٹھ کے
چلے جائیں، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تعریف رسول مصطفیٰ کی ہو اور کام اس میں غیر شرعی ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور کام ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے اکثر گلی میں نا رسی لگا کے چندہ لے لیتے ہیں، آتے جاتے کو روکتے ہیں۔ یہ کام اگر ہمارے بچے کر رہے ہیں تو انہیں روک دیں، بیٹا یہ کام ہم نے اپنی طاقت اور صلاحیت ہے اس میں جو کچھ کر سکتے ہو تو ضرور کرنا چاہیے۔ کسی آتے جاتے کا راستہ روکنا یہ شرعی کام نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سختی کے ساتھ منع فرمایا، فرمایا کہ راستے کے اوپر مت بیٹھا کرو۔ صحابہ کو کہا اگر تمہاری مجبوری ہو بیٹھنا تو پھر راستے کا حق بھی ادا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا آتی جاتی عورتوں کے اوپر نظر نہ ڈالو، سب سے پہلا حق۔ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ آتی جاتی خواتین کو دیکھو نہیں، ان کی بے پردگی کو نہ دیکھو، ان کے اوپر نگاہیں نہ دوڑاؤ۔ اچھا، دوسرا حق راستے کا یہ ہے کہ آنے جانے والے کو تم سے تکلیف نہ پہنچے۔ یعنی ہم ایسا کرتے ہیں کہ گلی پوری ہم مل لیتے ہیں، گاڑی آ گئی ہے تو یا تو ہمیں ہٹنا پڑتا ہے یا پھر اسے رکنا پڑتا ہے، یہ تکلیف ہے، یہ کام بھی ہم نے نہیں کرنا۔ سب سے اہم کام جو ہے نا ہمارے ہاں ہوتا ہے 12 ربیع الاول والے دن، خاص کر عصر کے بعد سے لے کر رات کو 1-1:30 بجے تک، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری بچیاں، ہماری خواتین سج سنور کے جناب باہر جاتی ہیں دیکھنے کے لیے کہ کس گلی کی کیا سجاوٹ ہوئی ہے۔ اس دوران مردوں اور عورتوں کا جو اختلاط ہوتا ہے نا یہ عذاب الہی ہے۔ آپ یقین کریں یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں یا جو ہم کروا رہے ہیں، اور نہ ہی کسی عالم دین نے، نہ ہی کسی شرعی نقطے سے اس کی کوئی وضاحت ملتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ اکثر روایت بیان کی جاتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مدینہ کی بچیوں نے دف بجا کر آپ کا استقبال کیا، تو بچیاں تھیں، کیا تھیں؟ اور بچے آپ جانتے ہیں غیر مکلف ہوتے ہیں، ان کے اوپر شریعت کا کام لاگو، لیکن یہ بات لازماً یاد رکھیں وہ کام ہوا رسول کریم کے سامنے۔ اگر کوئی غیر شرعی کام یا غیر شرعی بات ان کی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور منع فرما دیتے۔ لہٰذا آپ کے سامنے جتنے بھی کام ہوئے ہیں اس کو بنیاد بنا کر آج غیر شرعی کام کرنا، اس کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر روکنے والا کوئی نہیں ہے، ہمارے اندر روکنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی ہے بھی صحیح تو اس کی ہم سننے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا، اس کام سے بالکل برات کریں۔ اگر آپ کی بچیاں، آپ کی بہنیں، آپ کے گھر والے آپ کو کہتے بھی ہیں ہمیں جانا ہے، لازماً جانا ہے، تو آپ ان کو کہیں جی آج نہیں کل چلیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج رش ہے، مردوں اور عورتوں کے اختلاط کا زیادہ مسئلہ ہے، ٹریفک جیم کے مسائل ہیں، ہم آپ کو کل دکھا دیں گے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور کل بھی ایسا نہیں بے پردگی میں، پردے میں آپ ضرور کو سیر کروائیں، تفریح کروائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح خاص کر وہ لمحات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ہیں، یعنی نماز فجر سے پہلے، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، یہ جو فجر کی نماز یعنی اذان ہونے سے پہلے کا وقت ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت ہے۔ کوشش کریں کہ اس میں خود بھی جاگیں، اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں، اور اس میں درود و سلام کا اہتمام کریں، لیکن یہ درود و سلام تہجد کے بعد ہو۔ پہلے تہجد ادا فرمائیں، اس کے بعد درود و سلام پڑھیں یہاں تک کہ اذان فجر ہو جائے۔ اس کے ساتھ ایک اور کام ہے جس کو ہم نے یک سر اگنور کر دیا ہے، وہ پتہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں چونکہ 12 ربیع الاول کو بے شمار محفلیں ہوتی ہیں، بے شمار لنگر کے اہتمام کیے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے جو سنت کام تھا وہ ہم چھوڑ بیٹھے۔ وہ کیا تھا؟ روزہ رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش والے دن روزہ رکھا،
حضرت آدم کی پیدائش پہ روزہ رکھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش والے دن روزہ رکھتے تھے. آپ اپنی پیدائش والے دن یعنی پیر کے دن بھی روزہ. صحابہ نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس دن میں آیا تھا. تو یہ روزہ رکھنا سنت مصطفیٰ ہے. جو کام کرنے کے ہیں وہ ہم نے کیے نہیں ہیں. فضول کاموں میں اپنے سرمایہ کو ہم نے کیا کر دیا ہے؟ ضائع کر دیا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. بے شمار حجاج کرام ایسے ہوں گے جن کو آپ دیکھتے ہوں گے، کوئی جناب 60 دیگیں پکا رہا ہے، کوئی 70 دیگیں پکا رہا ہے. کسی کا لنگر صبح شروع ہوتا ہے تو ساری رات چلتا رہتا ہے، دن پورا ختم ہے. بھائی لنگر آپ ضرور کریں لیکن ایسی جگہ پر کریں جہاں ضرورت ہے. اس وقت اس لنگر کی اہل لاہور کو، اہل کراچی، فیصل آباد، ملتان، اسلام آباد والوں کو ضرورت نہیں. اس وقت ضرورت ان کی ہے جو بے یار و مددگار سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے اگر کرنا ہی ہے رسول کریم کے لیے تو وہاں لے جائیں، وہاں چلائیں اپنا لنگر. کتنی دیگیں آپ کر سکتے ہیں؟ کتنے لنگر ہیں آپ کے جو آپ کر سکتے ہیں؟ وہاں کھلائیں ان کو، ضرورت مند وہ کرنے کا کام کریں. اس طرح دوسرا کام یہ ہے کہ سارا پیسہ لنگر میں اڑا دیتے ہیں. غریب کی بچیاں آپ کو نظر نہیں آتی. میں لنگر کا مخالف نہیں ہوں لیکن میں حد سے تجاوز کا مخالف ضرور ہوں. ہمارے علماء کاملین نے جو میلاد کی محفل سجائی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ آپ نے چنوں کے اوپر، وہ جو چنے ہوتے ہیں نا بھونے ہوئے، اس کے اوپر میلاد منا. تو کیا ضرورت ہے؟ ایک مسئلہ اور ہے. وہ مسئلہ یہ ہے ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں، ادھار پکڑ کے ہم نے دیگ ضرور دینی. یہ انتہائی بری بیماری ہے. ایسا کرنے کا کہیں حکم نہیں ہے. ہاں یہ حکم ضرور ہے، کچھ نہیں ہے کرنا. جو کچھ آپ کے کھانے کے لیے پکا ہے، بچوں کو بٹھا کے رسول کریم کی 2-4 باتیں ان کو سنائیں، جتنی بھی آپ کو یاد ہیں. کوئی اوصاف سنائیں، آپ کے آل کے اوصاف سنائیں، آپ کے صحابہ کے کوئی اوصاف سنائیں. کھانا خود کھائیں، اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی. تو کیوں اپنے آپ کو ایسے تکلیف میں ڈالنا ہے؟ ایسے شدت پرستی اسلام میں نہیں ہے. ایسے کام نہ کریں جن کے ساتھ اسلام کی بے عزتی ہوتی ہے. ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے اکثر اوقات یہ جو جہاں سجاوٹ ہوتی ہے یا جہاں لنگر ہوتا ہے وہاں پہ ڈیک وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے. شروع میں اس پہ نعت چلتی ہے، نعت کے بعد وہ قوالی پہ آ جاتی ہے، اور قوالی کے بعد اس کا جو حشر کرتے ہیں نا ہمارے یہاں، اللہ اللہ حول ولا قوت الا باللہ، سیدھے سیدھے گانے لگا کر ایسے لڑکے جناب ڈانس شروع کر دیتے ہیں. یہ کون سا میلاد ہے بھائی؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ کس نبی نے ایسا کہا ہے؟ کس عالم دین نے آپ کو ایسا کرنے کو کہا ہے؟ اگر ہمارا بچہ اس میں شامل ہے تو ہم نے اسے روکنا ہے. اگر آپ نے ڈیک لگانا ہے اولاً تو اس کی ضرورت کوئی نہیں ہے. بالفرض آپ کی مجبوری ہے، لگانا ہے، ورنہ اس کے بغیر آپ کی ناک کٹ جائے گی، تو کوئی بات نہیں، آپ تلاوت کلام پاک لگائیں، ایسی نعتیں لگائیں جو صحابہ کرام نے لکھی ہیں، جیسے طلع البدر علینا وجب الشکر علینا من ثنیۃ الوداع. یہ نعتیں لگائیں، یا یہ لگائیں مولا صلی وسلم دائما ابدا، تاکہ سننے والا کو سن کر درود پاک تو سنے نا، کوئی ایسی بات تو سنے جو صحابہ نے فرمائی ہے. یا یہ نعت لگائیں واحسن من کا لم ترکت عینی واجمل من کا لم تلد النساء. گانا لگانے کی ہرگز اجازت. میں اعلیٰ حضرت کی کتاب آپ کو دکھا سکتا ہوں، میرے پاس پڑھی، اس کا نام ہے قانون شریعت. اس میں آپ نے لکھا ہے جو عالم یو صوفی قوالی مزامیر کے ساتھ سنتا ہے اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق. مزامیر سمجھتے ہیں؟ یہ جتنے بھی قوالی کے اندر استعمال ہونے والے انسٹرومنٹ یا آلہ جات ہیں، جس طرح ڈھولک ہو گئی، ہارمونیم ہو گیا، یہ جتنی چیزیں انہوں نے فرمایا ہے جو صوفی اس کے ساتھ قوالی سنتا ہے اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق، کیونکہ رسول پاک کی صحیح حدیث موجود ہے جس نے مزامیر سنے محمد سے نہیں ہے. اب کہلائے اپنے آپ کو پیر اور سنے مزامیر کے ساتھ قوالی، تو یہ سما نہیں ہے. صوفیاء کا سما جو ہے وہ ایسے ہی نعت پڑھنا ہے جیسے ہمارے ہاں نعت پڑھی جاتی ہے.
یہ 2-4 بندے اکٹھے ہو کے جب پڑھتے ہیں تو اس کا انداز اور ہو جاتا ہے، اکیلا بندہ پڑھے تو اس کا انداز اور ہوتا ہے۔ تو 2-4 لوگ اکٹھے نعت پڑھیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سماع کہتے ہیں۔ یہ جائز ہے۔ یہ جو قوالی ہمارے ہاں اکثر لگائی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، اس کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے، اور خدا را ایسے کاموں سے خود کو بھی بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کامل پر کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔